الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شیء یبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق علیہ۔ یہ جو روایت مبارکہ ہے یہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ اس روایت کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلتے، یعنی کہ آپ کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے عیدگاہ کی طرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، اور پہلی چیز جس کے ساتھ آپ ابتدا کرتے وہ نماز ہوتی، پھر آپ نماز ختم کرتے، لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں ہی ہوتے، یعنی کہ لوگ صفوں میں بیٹھے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور آپ ان کو حکم دیتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس روایت مبارکہ کے اندر ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ عیدگاہ کے اندر نماز عید پڑھی جائے گی، نماز عید عیدگاہ میں پڑھی جائے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمارت سے باہر نکل کر عیدگاہ کے اندر جا کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ افضل بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ عمارت سے باہر، مسجد سے باہر عیدگاہ میں نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہو عید کی، چاہے کسی عذر کی وجہ سے بھی ہو، صحیح سنت سے یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، بارش وغیرہ کی طرف سے بارش وغیرہ ہو تو پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ضرورات تبیح المحظورات کے ضرورتیں جو ہیں وہ محظور کام کو جائز قرار دے دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ سے کوئی ثابت ہے، چاہے کسی ایک صحابی سے آثار وغیرہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر نماز پڑھی ہو۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر دوسرا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ پہلے آپ نماز پڑھتے اس کے بعد خطبہ دیتے تھے، جو پیچھے بات گزر گئی ہے کہ خطبہ عید پہلے ہوگا، نماز عید پہلے ہوگی، خطبہ عید بعد میں ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ عید کے لیے خطبہ جو ہے وہ امام کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دے گا، اور موضوع خطبے کا جو ہے واعظ و نصیحت ہوگا، موضوع خطبے کا واعظ و نصیحت ہوگا، جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں وصیت کرتے، واعظ نصیحت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے، یعنی کہ اگر عید الفطر کا دن ہے، عید کا خطبہ دینا ہے تو وہیں خطبہ دیا جائے کہ خوشی کا دن اسلام کیا کہتا ہے، کس طرح منانا چاہیے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ میں قربانی کے مسائل وغیرہ بیان کیے جائیں جو لوگوں کے کام آئیں، یعنی کہ ایسی آواز ہونی چاہیے جو لوگوں کے کام آنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ صرف قصے کہانیاں بیان کر کے ختم کر دیں، نہیں۔ اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اگر کسی لشکر کو بھیجنا ہوتا تو عید کے دن لشکر کو بھیجنے کا بھی حکم فرمایا کرتے تھے۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو عیدگاہ کے اندر ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ان چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، واعظ و نصیحت پر، اور کسی لشکر کو اگر بھیجنا ہوتا تو لشکر کو بھیجنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اگلی روایت عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے اور ان کے باپ اپنے دادا بیان کرتے ہیں۔ اصل میں عمر بن شعیب جو ہے ان کا اصل یعنی کہ باپ دادا جو ہیں ان کا نام یہ ہے عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص۔ تو یہاں پر یہ روایت آتی ہے، بعض محدثین کے نزدیک جو ہے وہ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اس سند کے ساتھ قطعاً نہیں ہے عمر بن شعیب، کیونکہ بعض سمجھتے ہیں کہ عمر بن شعیب جو ہے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور پھر وہ عمر بن شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، یا حالانکہ اس سند کا یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے بیان کرتے ہیں، اور ان کا جو شعیب باپ ہے وہ اپنے باپ محمد سے بیان نہیں کرتا، وہ اپنے دادا سے جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص ان سے روایت کرتا ہے جن سے سماع ان کا ثابت ہے، تو لہذا یہ بخاری اور مسلم کے اندر نہیں ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر آتی ہے، جیسا کہ
حافظ ابن حجر بھی اس کے آخر میں کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عید الفطر میں 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے اور 5 دوسری رکعت میں کہتے، اور قرات ان 2 رکعتوں میں تکبیرات کے بعد ہوتی تھی. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے دونوں رکعتوں میں 5 اور 7 تکبیرات کہتے، پہلی میں 7 کہتے، دوسری میں 5 تکبیرات کہتے، ٹوٹل 12 تکبیرات کہتے تھے. اور کہتے بھی قرات سے پہلے کہتے تھے، قرات سے پہلے کہتے تھے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض جو ہیں وہ قرات کے بعد کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے. طریقہ اور محل جگہ بھی بیان کر دی صحابی رسول نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیرات عید کی 2 رکعتوں میں کہتے، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، اور جگہ کیا تھی؟ قرات سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکبیرات کہتے تھے. یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے بخاری سے اس کا صحیح ہونا نقل کیا ہے. یعنی کہ امام بخاری نے خود تو یہ سند نہیں بیان کی، کیونکہ اس کے اندر عمر بن شعیب بیان ہوئے ہیں، تو لہذا یہ سند ان کے نزدیک اور باقی اشکال کا سبب بنتی تھی، تو امام بخاری نے یہ سند بیان نہیں کی. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ہے روایت صحیح. تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ 12 تکبیرات کہنی ہے قرات سے پہلے، اور یہ 12 تکبیرات تکبیر الاحرام کے علاوہ ہیں، تکبیرات الاحرام کے علاوہ ہیں. جیسا کہ سنن دارقطنی کے اندر روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیرات کہتے، پہلی میں 7 کہتے، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہتے، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کہتے، سوا تکبیرات الاحرام کے علاوہ، تکبیرات الاحرام کے علاوہ 12 کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان تکبیرات کے ساتھ جو ہے رفع دین بھی کیا جائے گا، رفع الیدین بھی کیا جائے گا، جیسا کہ وائل بن حجر الحضرمی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، لمبی حدیث ہے مبارکہ ہے مسند احمد وغیرہ کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ اٹھاتے تھے. یعنی کہ تکبیر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. کون سی تکبیر کے ساتھ؟ سنن ابی داؤد کی روایت کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہاتھ اٹھاتے ہر تکبیر کے ساتھ جو رکوع سے پہلے ہوتی، رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر ہوتی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے جو بھی تکبیر ہوتی اس کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اب یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو جو ہے وہ بھی تو رکوع سے پہلے ہوتا ہے. مثلا قرات کرتے سجدہ سہو آیا، امام تکبیر کہے گا تو سجدے میں جائے گا، تو کیا وہاں پر کیا کیا جائے گا رفع الیدین؟ تو وہ اشکال اسی حدیث مبارکہ کے اندر دور ہوتا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے، سجدے میں جاتے رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. تو لہذا وہ تکبیر جو ہے جو سجدہ سہو کے سجدہ تلاوت کے لیے کی جاتی ہے، سجدہ تلاوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ رکوع سے پہلے کہی جاتی ہے، لیکن وہ سجدے کے لیے کہی جاتی ہے تو سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. لہذا ان روایات کے معنی کو دیکھتے ہوئے عید کی جو تکبیرات ہیں ان کے اندر بھی رفع الیدین کیا جائے گا. باقی عید کے متعلقہ کوئی خاص روایت ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ بیان ہو کہ عید کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کیا جائے گا. یہ عمومی جو تکبیرات کرنے کی روایات ہیں ان کے ساتھ محدثین اور علماء ثابت کرتے ہیں کہ رفع الیدین کیا جائے گا عید کی 12 تکبیروں کے ساتھ. اور اگلی روایت جو ہے عید کی نماز کے اندر کون سی قرات کرنی ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو وہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورۃ القاف اور سورۃ القمر اقتربت الشمس اقتربت الساعۃ وانشق القمر جو ہے سورۃ القمر وہ پڑھا کرتے تھے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یہ بات پیچھے گزر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورۃ القاف اور سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق
کالقمر، یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، یا سورت سبح اسم ربک الاعلی اور سورت الغاشیہ، یہ دو صورتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ دو صورتیں، سورت سبح اسم ربک الاعلی یا سورت الغاشیہ یا سورت القاف اور سورت القمر، یہ پڑھنی چاہیے۔ یہ مسنون طریقہ ہے نماز عید کی قرات کا۔ تو یہ تھا کہ نماز عید جو ہے پڑھنی بھی عیدگاہ کے اندر ہے، اور نماز عید کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ تکبیرات کے ساتھ، اور یہ مسنون طریقہ یہ ہوگا جو بیان ہوا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ کل بیان ہوگا کہ نماز عید کے وقت آتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کون سا طریقہ ہے نماز عید کے وقت، عید کے لیے آتے ہوئے جاتے ہوئے کون سے آداب شریعت نے بیان کیے ہیں، وہ کل بیان ہوں گے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔